مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مسنون دعائیں۔ سوال ہے، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں زیادہ کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے کہ وہ اس طرح دعا کریں: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ اس طرح ہے، اے اللہ، آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادت کو میری طرف سے قبول فرما دیجئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کرتے تھے: اللہم اظل شہر رمضان وحضر فسلمہ لی وسلمنی فی وتسلمہ منی، اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ صبرا واحتسابا وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوت والنشاط واعذنی فیہ من السامت والفترت والکسل والنعاس ووفقنی فیہ للیلۃ القدر واجعلہا خیرا لی من الف شہر۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق فرما دیجیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ، تکنے، سستی، اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دعا کیجئے: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دیجئے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو فلاں رات ہے، تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں دعا کرنا: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے روح سے رمضان مبارک کا پہلا عشرہ یہ نزول رحمت کا وقت ہے، اور دوسرا عشرہ بے بہا مغفرت کا وقت، اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا وقت ہے۔ بحقی میں ہے کہ اس مناسبت سے بعض بزرگوں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف عدیہ کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہم اغفر لی رب اغفر لی وارحم انت خیر الراحمین، اس طرح ہے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اور دوسرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یا استغفار کے دیگر جو کلمات ہیں، اور تیسرے میں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اللہم اعتق رقابنا من النار کا اہتمام بعض بزرگوں سے بھی منقول ہے۔ پورے رمضان مبارک میں چار چیزوں کی کثرت کا حدیث میں جو ہے وہ بھی ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید کی شہادت کا، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا سوال، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ ان چار چیزوں کو ان کلمات میں جمع کر دیا گیا ہے، ان کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ جو دعائیں ان کا اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی، ایمان و بدن، فلاح و دارین اور ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ واضح ہے کہ رمضان مبارک کے 3 عشروں کے لیے الگ الگ دعائیں حدیث مبارکہ میں وارد نہیں ہیں، البتہ لیلۃ القدر کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حدیث عائشہ سے ثابت ہے۔ باقی دعائیں پورے رمضان مبارک میں ہر وقت کی جا سکتی ہیں۔ بزرگوں نے الگ الگ عشروں کی دعائیں عامت الناس کی سہولت کے لیے بتائیں، نہ کہ ان کا اسی طرح پڑھنا یہ سنت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔